سلمان اکرم رایا صاحب، آپ نے حامد خان صاحب کی بات سنی. اب ذرا میں آپ کو رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک پوائنٹ ہے وہ سناؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اسپیکر صاحب کا جو سٹانس ہے یہ غلط ہے، رولز اور آئین کے خلاف ہے. گورنر جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے، اور اگر کل 4 بجے اجلاس نہ ہوا اور چیف منسٹر نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہی ول سیز ٹو بی ان دی آفس آف چیف منسٹر. جی سلمان صاحب، یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ نہیں رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. آئین کا جو آرٹیکل 130 ہے اس کی شق 7 تو یہی کہتی ہے کہ گورنر شیل سمن دی پروونشل اسمبلی، یعنی کہ پروونشل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا اور گورنر صاحب جو ہے اجلاس کو اس مقصد کے لیے طلب کریں گے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ہو سکے. تو ایک تو بالکل اس کا واضح مطلب یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نیا اجلاس ہونا چاہیے، ایک جاری جو اجلاس ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم رولز دیکھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے رولز ہیں آف پروسیجر، اس میں رول 22 جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے بات کرتا ہے. اور میری نظر میں ہوا یہ ہے کہ رول 22 اس وقت بنایا گیا جب ابھی 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی. 18ویں ترمیم نے بہت تبدیلی کی آئین کے آرٹیکل 130 میں. 18ویں ترمیم سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ کوئی ممبر بھی کہہ سکتا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، اور آئین کے آرٹیکل 130 میں جو شقیں 3 اور 5 تھیں ان کا حوالہ تھا رولز آف بزنس کے رول 22 میں. انہوں نے کیا یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد 3 اور 5 کو حذف کر کے اس کی جگہ 7 کا ہندسہ لکھ دیا. اب ایک ابہام سا پیدا ہو گیا ہے رول 22 کو جب ہم پڑھتے ہیں. لیکن میری نظر میں اب یہ اختیار اسپیکر کا ہے، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے کہ وہ اس آئینی صورتحال پہ اپنی ایک رولنگ دیں. اور اگر ان کی رولنگ یہ آتی ہے کہ ایک نیا سیشن ہونا چاہیے، ایک موجودہ سیشن میں ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو سکتا 18ویں ترمیم کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں ان کی رائے کو بہت اچھا ایک سوال ہے اس میں وزن دینا ہوگا، اور عدالتیں بھی اس میں عدالتیں بھی ان کی رائے کو بالکل وزن دیں گی. یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اجلاس بلایا ہے یہ گورنر صاحب کی طرف سے یہ غیر آئینی ہے، تو جو پنجاب اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ تو اسپیکر کے ماتحت ہوتا ہے. تو جو پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے تحریک عدم اعتماد کو وصول کیا ہے تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد ایک اور چیز ہے، تحریک اعتماد ایک اور چیز ہے. سو ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، وہ آئین کے آرٹیکل 136 کے تحت ہوتا ہے، اور ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس جو آئین کے آرٹیکل 130 تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر نے جو اجلاس بلایا ہے وہ غیر آئینی ہے، لیکن جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ آئینی ہے. جی دیکھیں، گورنر صاحب نے تو اجلاس بلایا ہی نہیں، اجلاس تو چل رہا ہے. اجلاس اگر ایڈجرن بھی ہوا ہے تو وہ اجلاس چل رہا ہے. نیا اجلاس اس اجلاس کے ختم ہونے کے بعد بلایا جائے گا، اس میں یہ معاملہ ہوگا. اور ہوا یوں ہے، جو مجھے اطلاع ہے کہ پہلے تحریک جو تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آئی، اس کے کچھ بعد ووٹ آف کانفیڈنس کا جو موشن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پیش کیا گیا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو گورنر سیکریٹریٹ کی طرف سے جو آرڈر دیا گیا ہے. دی گورنر پنجاب از پلیز ٹو سائن آرڈر پلیسڈ ایٹ فلیگ اے summoning the provincial assembly of the Punjab at 1600 hours on Wednesday 21st December 2022 and requiring the Chief Minister of Punjab to obtain a vote of confidence in terms of Article 130 subclause 7 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اب ایک سمنڈ اسمبلی کو دوبارہ وہ کیسے سمن کر سکتی ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو میں پیش کر رہا تھا کہ جب اجلاس ابھی چل رہا ہے، اس میں صرف ایک ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے، یعنی کہ سمنڈ ہے اجلاس. ایک سمنڈ اجلاس کے ہوتے ہوئے ایک نیا اجلاس گورنر صاحب نہیں میری نظر میں بلا سکتے. انہیں انتظار کرنا ہے اس اجلاس کے ختم ہونے کا، اور اس اجلاس کے دوران ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے. اس حوالے سے کوئی قباحت نہیں. کوئی بھی ممبر جو 20% تعداد رکھتے ہوں ہاؤس کی، وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا نوٹس جو ہے سیکرٹری کے پاس جمع کرا سکتے ہیں،
اس کے بعد اس کو بزنس میں لانا ہے ہاؤس کی 7 دنوں میں، اس کے بعد 3 سے لے کے 7 دنوں میں اس پہ ووٹنگ ہونی ہے، یعنی کہ کم از کم 10 دن کے عرصے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے، اور جو موجودہ سیشن ہے اس میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آئے گا ووٹ آف کانفیڈنس کا ایک نئے سیشن میں۔ جی احسن اقبال صاحب، ووٹ آف کانفیڈنس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو گورنر صاحب جو ہیں وہ نہیں بلا سکتے اجلاس، لیکن جو ووٹ آف نو کانفیڈنس والا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے احمد میر صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا لاجیکل سی بات ہے۔ اگر اس منطق کو جو ابھی بیان کی گئی ہے ہم درست مان لیں کہ اگر ایک اجلاس پروروگ نہیں ہوا اور جاری ہے تو اس کے دوران آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں مانگ سکتے، تو ایک وزیر اعلیٰ جو اپنی اکثریت کھو بیٹھا ہے وہ اسپیکر کے ساتھ مل کر اجلاس کو پروروگ نہیں ہونے دے گا، انڈیفینیٹلی ایک اجلاس ایڈجرن ہو کے چلتا رہے گا، جیسا کہ اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے، چونکہ وہ فیئرفل تھے کہ ہم اپنی میجورٹی کھو چکے ہیں، اور وہ مسلسل بہت طویل عرصے کے ساتھ اجلاس کو پروروگ نہیں کر رہے تھے، وہ اسی اجلاس کو ایڈجرن کر دیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بلا لیتے ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ اگر اس بات کو درست مان لیا جائے جو توجیہ پیش کر رہے ہیں، پھر تو کسی کے خلاف آپ ووٹ آف کانفیڈنس یا آئین کی شک نکال دیں، جیسے کہ سپریم کورٹ نے ایک ٹیمپرنگ کی ہے کہ انہوں نے ان ممبر حضرات کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں کیا جن کو آئین حق دیتا ہے کہ وہ نو کانفیڈنس میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے آئین کا یہ مذاق بنانا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ اسے کھیلنا ہے تو پھر تو فرینکلی آئین کی حرمت ختم ہے، اس ملک کے اندر ایک بڑا کرائسس پیدا ہو جائے گا۔ میں اس بات کا جواب چاہوں گا کہ سلمان راجہ صاحب بڑے ہمارے بزرگ اور محترم سینئر قانون دان ہیں، کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پہ اسمبلی کو انڈیفینیٹلی جاری رکھا جائے، اجلاس ہی پروروگ نہ ہو، تو کیا آئین کی یہ شک جو گورنر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ یا اکثریت کھو چکے ہیں اور انہیں کہا جائے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو کیا گورنر کا یہ اختیار جو ہے وہ معطل ہو گیا ہے؟ کیا وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے؟ کیا آئین کی یہ شک لاگو نہیں ہوگی اگر 4 سال 5 سال آپ اسمبلی کا اجلاس اسی طرح ایڈجرن کر کے چلاتے رہیں اور کہیں کہ چونکہ یہ اجلاس جاری ہے اس میں ہم اس کانفیڈنس کے ووٹ کی موشن ہی نہیں ٹیک اپ کر سکتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تعبیر درست نہیں ہے۔ گورنر نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ there is enough ground for him to believe that چیف منسٹر has lost majority، تو انہوں نے کہا ہے کہ فلاں وقت فلاں تاریخ میں اسمبلی کے اندر آ کے وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے کے ثابت کریں کہ وہ ابھی بھی اکثریت کا اعتماد رکھتے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بسم اللہ، لیکن اگر وہ اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں تو پھر ان کے پاس یہ آئینی حق نہیں ہے کہ وہ اس منصب پہ برقرار رہیں۔